یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد، شہزادہ پاک باب الحوائج علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک ظہور کا، ان کا پاک ورود ہونے کی مبارکباد سب سے پہلے اپنے وقت کے امام، اپنے مولا، اپنے شہنشاہ ولی العصر امام العصر حجت اللہ مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک و پاکیزہ مقدس ترین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مومنین کو مبارکباد، مومنات کو مبارکباد مولا کے نزول کی، مولا کے ورود ہونے کی۔ سامعین گرامی قدر، ہماری خوشی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، ہمارا غم ان کے غم کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ جو خوشی کا روز ہے، اس روز اپنے مالک کے حق میں دعا کرنا ایک وفادار نوکر کی پہچان ہے۔ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہوں، شکر ادا کریں ان تمام نعمتوں کا جو آپ کو مولا نے عطا کی ہیں، اپنا اسم عطا کیا ہے، اپنا ذکر عطا کیا ہے، اپنی قربت عطا کی ہے، وگرنہ ہم کہاں اور وہ پاک ہستیاں کہاں۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ماں سوائے اندر باہر ہمارے گندگی کی اور کچھ نہیں، اور وہ پاک ہستیاں جو اس پاک وحدہ لا شریک کا امر ہے جو وجود ہی نہیں رکھتا، یہ اس پاک ذات کا مظہر ہے جو وجود ہی نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جانے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، وہی جانتا ہے یہ کون ہے کیا ہے۔ ہم میں ان پاک ذوات کی نہ معرفت ہے نہ ہم جانتے ہیں، نہ اس رب کبریا وحدہ لا شریک کی معرفت ہے نہ ہم جانتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ مالک ہمیں معرفت عطا کرے اپنی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہمیں گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچا لے۔ بات سلسلہ جو گفتگو چل رہی تھی وہ حالات حاضرہ پر تھی، اور کل کی آڈیو میں یہ بات کی تھی کہ کرنا کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ 3-4 دن سے میں اس ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، ہاں کبھی کدھر کی خبر کبھی کدھر کی خبر، اور اندر کی بات یہ تھی کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، حالانکہ میں نے پتہ ہے مجھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جاننے کی کوشش میں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک دم ایک سوچ میرے ذہن میں آئی کہ یہ کیوں تم جاننا چاہ رہے ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تم یہ سوچو کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے ایسے تو کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس سے مقصد ہے۔ کیا ہم نے کوئی یہ 3-4 دن گزرے ہیں نا، اس 3-4 دن میں کوئی ایک کوشش کی ہے ہم نے مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مالک کو یاد کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے، میں خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، کوئی دوسرا اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کیا کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے جو ہم نے یہ سوچا ہو کہ یہ ہم مولا کے لیے کر رہے ہیں، یا کچھ نہیں تو یاد کیا ہے، یا کچھ نہیں تو دعا کی ہے؟ اگر نہیں کی تو وقت ابھی گزرا نہیں ہے، ابھی ہے، موجود ہے۔ آج شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ظہور کا دن ہے، باب الحوائج ہے، ان سے حاجت طلب کریں، اور ایک ہی دعا ہونی چاہیے کہ مولا کے پاک ظہور کے راستے ہموار ہو، مالک کے ظہور میں تعجیل ہو، جلد ہو، اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور مولا ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق یہ دیں کہ ہم مولا کا قرب حاصل کر سکیں، ان کی قربت حاصل کر سکیں، ان کے مشن مقصد پر کام کر سکیں۔ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں اور ہمیں ان کے آگے جواب ضرور دینا ہے، اور ہم ذمہ دار ہیں اپنے ہر اس عمل کے، کیونکہ یہ جان، یہ مال، یہ سوچ، یہ سانس، یہ سب مالک کی امانت ہے، اور جو چیز مالک کی امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ معاف فرمانے والی ذات ہے، کریم ہے، جو ہو چکا اس کو بھول جائیے،
اب کرنا کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ مولا ہماری مدد فرمانے والے ہیں، ہمیں صرف قدم اٹھانا ہے، وہ کرم فرمانے والے ہیں۔ سبحان القدوس کے ورد کو مت بھولیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خاص نسخہ ہے بچت کا، اور مولا کو یاد کریں، ان سے مدد مانگیں۔ اب تو ہر فضا، چلتی ہوئی ہوا ان کے آنے کی خبر دے رہی ہے، بدلتے حالات ان کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، اور اندر ہی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بس اب وقت انشاءاللہ بہت قریب ہے، اب جلد وہ وقت آ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ مولا کا ظہور اچانک ہے، اور پھر توبہ کے رستے، توبہ کے دروازے بند ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے ہوں، صبح اٹھیں تو مولا کا پاک ظہور ہوا اور ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملے۔ مومن کا یہ ہتھیار ہے دعا، مومن کا اسلحہ ہے دعا، دعا دعا اور دعا۔ ہمارے بس میں یہی ہے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، کچھ آغاز تو کر سکتے ہیں، کچھ سٹیپ تو لے سکتے ہیں۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھول جائیے اور محبت کیجیے، کوشش کریں مولا سے محبت ہو جائے، کوئی ایک ایسی چنگاری دل میں اٹھ جائے جو ایک آگ بھڑکا دے اندر، اور پھر لو لو میں، رگ رگ میں مولا سے محبت ہو جائے، مولا سے عشق ہو جائے۔ باقی وہ کریم ہے، دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، وہ حکمران ہے، حکومت کر رہے ہیں اس وقت میں، اس دور کے امام ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں پر نجاست کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ یہ اس چربی کو ختم کرنا ہے، اس چربی کو ہٹانا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ مالک کی بارگاہ میں دعا کر کے، اپنے گناہوں کو، اپنے جرم کو تسلیم کر کے، کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، مجھ سے یہ جرم ہو گیا، اب معافی آپ کی بارگاہ میں ہے، معافی کے طلبگار آپ سے ہیں، تو وہ کریم ذات ہے، معاف فرما دینے والی۔ بس یہی پیغام، اور اب یہی پیغام جہاں تک ہو سکے پھیلائیں، نہ میری ویڈیو شیئر کریں، نہ اس کو کسی طرف بھیجیں، اپنی طرف سے پیغام بھیجیں، لوگوں کو بتائیں جو مومنین ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ مومنین بھی ساتھ ہوں جب کبھی وہ وقت آئے۔ ایک تخیل میں ایک سید بادشاہ میرے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے، تو وہ آپ کے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے کہ مولا کا پاک ظہور ہو چکا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا کے پیچھے فلاں بندہ بھی ہے، فلاں بندہ بھی ہے، فلاں بندہ بھی ہے جنہیں میں جانتا ہوں۔ ایک تخیل کیجیے، ایک تصور کیجیے، اور میں کو کھڑا ہوں 20 40 50 فٹ کی دوری پر۔ وہ 20 40 50 فٹ کی دوری پر کھڑا ہو کر میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ مولا جا رہے ہیں، اور مولا کے پیچھے مولا کے چاہنے والے جو ادھر تھے، جنہوں نے مولا سے محبت کی تھی، وہ مولا کے پیچھے تو انہوں نے مجھے کہا سید کیا گزرے گی اس وقت جب جو آپ کے ساتھ والے ہیں وہ مولا کے ساتھ ہوں گے، اور آپ 40 50 فٹ اگر دور کھڑے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس تخیل کو ذرا سوچئے کہ تکلیف ہوگی نا، کہ مولا کے ساتھ وہ ہیں، میں مولا کے ساتھ نہیں ہوں، میں مولا کے ساتھ نہیں چل رہا ہوں، کسی بہانے، کسی سسٹم میں کچھ ہو جائے، کیونکہ جب نظر ان پر پڑے گی تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان عشق میں مبتلا نہ ہو۔ پھر ایسی محبت اٹھ جائے گی، ایسی محبت ہو جائے گی کہ پھر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ تو جب محبت ہو جائے گی، رہ نہیں سکیں گے، تو پھر اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں محبت کی ہوتی تو ادھر مولا کے ساتھ ہوتے، پھر وہاں تو ہو جائے گی، پھر وہی سزا ہے کہ محبت دل میں بہت زیادہ ہوگی لیکن قربت نصیب نہ ہوگی۔ اسی لیے مولا کا قرب مانگنا، طلب کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے، جنت وہی ہے، ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے، مولا کا قرب ہی ہے۔
ہر افضل ترین لوگوں میں اگر شمار ہونا ہے، مولا کے سپاہیوں میں اگر ہم نے جانا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کریں اور کچھ اس قابل ہو جائیں کہ مولا سے ہم کوئی حکم لے سکیں، مالک ہمیں کوئی حکم دیں تو ہم ان کی کوئی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ مالک کریم شہنشاہ تمام مومنین مومنات پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہدایت دیں، ہمیں ہدایت دیں، مولا ہمیں ہدایت دے۔ مولا آپ ہادی ہیں، ہمیں ہدایت دیجیے۔ مولا ہمیں اپنا قرب عطا کیجیے، ہمیں احساس دیجیے، ہماری آنکھوں پر جو رجس کی چربی ہے مولا اس کو ہٹا دیجیے۔ مالک ہماری سوچوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے کردار کو صاف کر دیجیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ الہی آمین بحق کے معصومین علیہ السلام۔ الجل الجل سبحان القدوس، الجل الجل سبحان القدوس، الجل الجل سبحان القدوس۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی آمین بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔